کا ذخیرہ جمع کریں۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت۔ حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں۔ حق سے مراد اسلام ہے، حق سے مراد توحید ہے، اور حق سے مراد قرآن ہے۔ یعنی اگر اسلام لائے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا وظیفہ عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اور یہ تمہاری پہچان قبر میں بھی ہونی چاہیے، اور یہ تمہاری پہچان حشر میں بھی ہونی چاہیے۔ جب تم لحد میں جاؤ تو منکر نکیر بھی پہچانے کہ یہ حضور کا غلام آ گیا، اور جب لحد سے نکلو حشر میں بھی پہچانے جاؤ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ گیا۔ اپنی وضاقت اور اپنا طرز زندگی ایسا بتاؤ کہ دور سے پتہ چلے کہ حضور کے غلام ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے انداز زندگی کو حضور کے طریقہ حیات کے مطابق بنانا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی حق کے دامن کو تھامنا۔ آج ہمارا طرز عمل اور رویہ یہ ہو گیا کہ ہمیں کیا لگے، اور اس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے۔ یہ طرز زندگی اور یہ رویہ ہر بندہ کہتا ہے جی سانو کی لگے، ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہیں لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ گھیر لیتا ہے اور اس اپنی جگہ کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک شخص اپنی جگہ پہ سوراخ کرنے لگ جاتا ہے کشتی کے اندر، تو باقی اگر کہیں ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں کر رہا ہے، اپنی جگہ میں کر رہا ہے، اپنے گھر چھاج بجائے یا چھلی بجائے، اس طرح آج کل جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے، تو وہ کشتی میں اپنی ہی جگہ میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سوراخ ہوگا اور اندر پانی آئے گا، یہ بھی ڈوبے گا، باقی بھی ڈوبیں گے۔ ہمدردی اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے روکا جائے تاکہ ہلاکت سے بچایا جائے۔ جب معاشرتوں کے اندر برائیاں پھیلنے لگ جاتی ہے تو یہ کہہ کے کہ ہمیں کیا لگے، جو کرے گا وہ بھرے گا، جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ پورے معاشرے کے مؤثر طبقے اور ہر ذمہ دار شخص برائی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں جب آئے گا تو پھر ستھرے معاشرے تشکیل پائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ہم دل سے بھی برا نہ جانیں، ہم غنڈے بدماش اور برائی کو پھیلانے والے کو جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہے ہوں تو معاشرتوں میں کبھی بھی پاکیزگیاں نہیں آ سکتی۔ ہم روزانہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ دعائے قنوت پہ روز پڑھتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج کے اس اجتماع میں آنے والوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اور اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام زندگی دیا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کر کے اس معاشرے کو جہنم زار ہونے سے بچاؤ اور اس معاشرے کو پاکیزہ کرو۔ آج ہی ہم یہاں نکل رہے تھے تو اتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مجھے ایک فون آیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہاں میری بیٹی کے لیے بھی سفارش کیجئے۔ تو میں نے کہا صاحب وہاں سفارش تو نہیں ہے اور وہاں قرآن اندازی ہے۔ تو ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کتنی بیٹیوں کا جہیز دیں گے، 100، 50، 2000 کتنی بیٹیوں کے لیے وہ جہیز فراہم کر لیں گے۔ ہمیں عملی طور پہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر سے اس رسم بد کو مٹایا جائے اور ہم ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیں کہ جہاں جو ہے وہ
انسانی قدروں کا حیا ہو، اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی غلاظتیں ہیں اور غلط رسومات ہیں جنہوں نے معاشرے کا سکھ چھینا ہوا ہے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس بوڑھے غریب والدین کا جس کو کبھی بازار میں جا کے دہاڑی بھی نہیں ملتی، اور اس کی دہلیز کے اوپر جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا رشتہ کوئی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ان کے غریب ماں باپ کے ساتھ جہیز، ان کے پاس جہیز کے لیے دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، تو وہ کیا کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ آج کتنی بیٹیوں کے شباب بیت رہے ہیں اور وہ بڑھاپے کی دہلیز میں جا رہی ہیں، اور بوڑھے ماں باپ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کیا ہم اس ظالمانہ رسم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے؟ صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا لگے، نہیں، من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل جو ہے وہ نظام کے خلاف، باطل فکر کے ساتھ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ بے مقصد زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن کی زندگی جس میں وہ خسارے سے بچ سکتا ہے اور قوم کو اجتماعی خسارے سے بچا سکتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا زمرہ ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آج ہمارا اللہ ماشاءاللہ جو ہماری مجموعی فکر ہے وہ قرآن مجید کی فکر کے ابلاغ کو چھوڑ چکی ہے۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا آج ہم اس کو ترک کر چکے ہیں۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اتنا خوبصورت نصاب کسی قوم کے پاس نہیں ہے، نصاب حیات، نصاب زندگی، منشور حیات کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت تھیوری ہونے کے باوجود ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس تھیوری کے مطابق ہمارا پریکٹیکل نہیں، ہماری زندگی اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزر رہی ہے۔ آج دنیا کے اوپر رسوائی، ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو شکوہ رب سے کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ جب کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تو جواب آیا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج کتاب ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے تلے سے گزار دیں گے، جب لڑائی ہو گئی تو قسم کے طور پہ قرآن کو سر پہ اٹھا لیں گے، نئی دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیں گے، بوڑھے فوت ہو جائیں گے تو اس قرآن مجید کی تلاوت کروا کے ان کو اصالہ ثواب کریں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا قرآن کی برکتیں مرنے والے کی قبر میں اترتی ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی، جن بھگانے کے لیے یہ اچھا نسخہ ہے۔ میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتا کہ مکان میں پڑھاؤ تو برکت ہوگی، لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے جو اقبال کی فکر ہے، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیات اشترا کار جزی نیز یز یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے بندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی،
قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، سورہ یاسین پڑھوں تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ حیات آفریں کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے، زندگی کی خیرات بانٹتا ہے، لیکن اس کتاب سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے تو نے جینے کا راستہ تلاش نہیں کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ صبر کے دو معروف مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ راہ حق میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کیا جائے، پرخا راہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ نہ لیا جائے، بلکہ جب راہ دین میں تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، مشکلیں آئیں تو آگے چلتا رہے، اپنے اٹھنے والے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ جتنی تکلیفیں راہ حق میں پیغمبروں کو آئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے ملی ہیں کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ تو اس راستے کے اندر آگے چلو، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، راہ خدا کے اندر اذیتیں پہنچیں، ان کو برداشت کرے، سینے سے لگائے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج میں اور آپ دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، خام خواہ کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات ہمارے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ صبر کا جو آخری مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے کبھی دکھ بھی آتے ہیں۔